اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم۔ مومنین و مومنات، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور دین مبین اسلام اور ولایت رسول اللہ اور ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آج روز مباہلہ ہے اور بہت ہی عظیم ترین دن ہے، اہل بیت علیہ السلام کی فتح و نصرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم ترین نعمات سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ان پیغمبر کے اہل بیت علیہ السلام تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن اور اہل بیت کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ یہ عظیم ترین معجزہ اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا سوائے پیغمبر خاتم کے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں غالباً 10ویں صدی ہجری کا سال تھا، نجران کا ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اور پیغمبر اکرم سے بحث کی۔ بحث کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، لہذا باپ نہیں ہے تو اللہ ان کا باپ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے متولد ہوئے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا باپ نہیں ہے، اور قرآن سے دلائل دیے، اور وہ دلائل ایک لحاظ سے عقلی دلائل بھی تھے کہ جو ان کے مسلمات میں سے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے قرآن کی آیات قرآنی سے استدلال کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ مثل عیسیٰ کی نمونہ جو ہے اور مثال اللہ کے نزدیک مثل آدم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون۔ تو یہ دلائل پیغمبر اکرم نے مستحکم دلائل دیے، لیکن جب وہ محکوم ہو گئے اور محجوج ہو گئے اور پیغمبر اکرم کے دلائل ان کے اوپر غالب آ گئے، حق روشن ہو گیا، واضح ہو گیا، تو وہ اناد کی وجہ سے دین اسلام کے زیر سایہ نہیں آ رہے تھے، دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو پیغمبر خاتم کو حکم ہوا کہ اے نبی اب ان سے مباہلہ کرو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا، انہوں نے مباہلہ کرنا قبول کر لیا، حق کو قبول نہیں کیا لیکن مباہلہ کرنا قبول کر لیا، تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے انداز اور پیغمبر کے ساتھ جو ہستیاں تشریف لا رہی تھیں ان کو دیکھ کر وہ نجران کا جو گروہ تھا، ان کا جو رئیس اور ان کا جو سردار تھا، وہ ان سے کہنے لگا یہ جو لوگ آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کا انداز کیا تھا، اس انداز کو علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، اور ایک بزرگ عالم دین جو کہ اہل سنت کے عالم ہیں ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی، وہ سنن ترمذی میں جلد 5 صفحہ 7 پر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تشریف آوری کو لکھتے ہیں، لیکن وہ نقل کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، یعنی میرے باپ نے مجھے نقل کیا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو پیغمبر خاتم نے بلایا علی مولا کو، حضرت فاطمہ زہرا کو، حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ جب ان کو بلایا، جب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اس وقت پیغمبر خاتم نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہاں سے استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے اور کوئی اہل بیت ہوتے تو پیغمبر خاتم ان کو لے جاتے، اگر کوئی بیوی ہوتی تو ان کو بھی لے جاتے، اگر کوئی اور صحابی ہوتا تو اس کو بھی لے جاتے، لیکن پیغمبر خاتم نے ان 4 ہستیوں کو بلایا اور 5ویں خود تھے، اور پیغمبر اکرم نے درگاہ عزدی میں دعا کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بے شک یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو جا رہے تھے مباہلہ کی طرف وہی اہل بیت تھے، اور جو چادر تطہیر کے نیچے تھے وہ بھی اہل بیت تھے۔ پیغمبر خاتم نے چادر تطہیر کے نیچے آنے والی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو وہاں سے ہٹایا تھا اور کہا تھا انک علی الخیر ولست من اہل بیت النبی، اے ام سلمہ تو میری بیوی ہے لیکن خیر پر بھی ہے، اچھائی پر ہے، لیکن تو میرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ مفسرین اس کو لکھتے ہیں اور کہ اہل بیت سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو گھر اسی فزیکلی وہ گھر میں جو رہ رہے تھے تو اس گھر میں رہنے والے جو ہے وہ سب اہل بیت ہیں، نہیں، وہ اہل بیت اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایک وہ مقام ہے کہ جو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ وہ اہل بیت کون ہے؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہی ذوات مقدسہ یہ اہل بیت ہیں، اور پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے فرزندان امام مہدی علیہ السلام تک پیغمبر اکرم کے یہ اہل بیت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل بیت ہیں وہی چادر تطہیر کے نیچے آئیں گے، وہی تطہیر کا مصداق بنیں گے، اور جو اہل بیت ہیں وہی آئیں گے میدان مباہلہ میں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور پھر تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ کا اعلان نبی نے پہنچایا ان تک اور کہا لے آؤ، تو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں گنجائش چھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا ندعو ابناءنا، ابنا کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے، جم، واحد، تثنیہ، اور جم کم از کم 3 افراد ہوں تو ان کو جمع کہا جاتا ہے۔
اس میں جمع ہے ندعو ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اس میں جمع ہے، لہذا کم از کم 3 افراد کا ہونا لازم ہے، ابناءنا میں بھی، نساءنا میں بھی اور انفسنا میں بھی، ہر ایک میں 3 3 3 یعنی 9 افراد کا ہونا یہاں قرآن میں ثابت ہے کہ 9 افراد کم از کم ہونے چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کتنے افراد کو لے گئے ہیں، تو ان میں فقط 2 فرزندان ہیں، حسن اور حسین ہے اور فاطمہ زہرا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ، 4 افراد کو لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا یہ پیغام آیا مباہلہ کے لیے تو اتنی عظیم ہستیاں جو کہ پیغمبر خاتم کے نزدیک پیغمبر کی مثل ہیں اور معصوم ہیں، عصمت سے مرصع اور مزین ہیں، وہ فقط 4 ہستیاں تھیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ لے جاتے۔ ابناءنا میں ان 2 کے علاوہ اگر 3 ہوتے 4 ہوتے تو لے جاتے، یا نساءنا میں جناب زہرا کے علاوہ اگر کوئی اور نساء میں شامل ہوتی وہ ہستی کہ جو وہاں جا سکتی ہوتی تو پیغمبر خاتم لے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ رسالت میں اگر مباہلہ میں جانے کے قابل ہے تو یا حسن و حسین ہے یا فاطمہ زہرا ہے یا علی مرتضیٰ ہے۔ تو ان کا آنے کا انداز کیا تھا؟ پیغمبر خاتم آگے آگے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کو اپنے دائیں انگلی اور دائیں ہاتھ کے ساتھ لیے ہوئے ہیں، پیغمبر خاتم کی پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے اور مسیحیوں نے دیکھا کہ ان کے آنے کا انداز کیا ہے اور کتنی پروقار اور پرعظمت طریقے کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کوئی بھی نہیں کہ جو اس مقام پر ان میں سے آئے اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹا ہو، یہ سب سچی ہیں، یہ سب نور ہیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہمارے نجران کے گھروں کی دیواروں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جھلس جائیں گے اور جل جائیں گے، ہمارے نجران کا کوئی گھر بھی ثابت نہیں رہے گا اور ان میں کوئی فرد بھی زندہ نہیں رہے گا اگر ان لوگوں نے لعنت کر دی۔ تو گویا کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو لعنت ہمارے اوپر آنا ہے۔ یہاں پر بہت ہی بہترین نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ عیسائی تھے، اگرچہ مسیحی تھے، انہوں نے اسلام کے علمبرداروں اور پیغمبر اکرم اور ان کی آل کی طہارت اور پاکیزگی اور ان کی عصمت اور ان کی زبان کی سچائی اور ان کا صادق ہونا اس قدر بھانپ لیا تھا، اس قدر پہچان لیا تھا، انہوں نے کہا اگر یہ بد دعا کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معصوم ہیں۔ آج کے دور کے مسلمان ان کی عصمت کو نہ سمجھ سکے، لہذا انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور انہوں نے کہا اب ہم مباہلہ سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح پیغمبر اکرم نے ان کو جزیہ لے کر ان کو معاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، لیکن جزیہ دے کر یہ ہے محمد و آل محمد کی سچائی اور ان کی صدق لسانی اور ان کا اعلیٰ مرتبہ ہونا۔ آج وہ مباہلہ کا دن ہے، آج وہ ایسی عید ہے کہ جس عید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اس دھرتی پر، اس کائنات میں نبی کے سچے اور سچے افراد ہیں تو نبی کے ساتھ یہ 4 ہستیاں ہیں۔ اور علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم اپنی ایک انسلی ابا
سیاہ رنگ کی اپنے اوپر اوڑھے ہوئے، اپنے فرزندان کو لیے ہوئے، اپنے زہرائے بطول ان کے پیچھے تھی اور امام علی علیہ السلام جناب زہرا کے پیچھے تھے۔ وہ آئے اور فرمایا، فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ۔ اہل تفسیر اور حدیث کے نزدیک یہ روایت جو مباہلہ کی روایت ہے اور پیغمبر خاتم ان کو لے گئے تھے، یہ متفق علیہ روایت ہے، اس میں کسی قسم کو نہ مفسرین کے درمیان کوئی مشکل ہے اور نہ محدثین کے درمیان کوئی مشکل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔